بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی اور آپ کے علم میں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ یہ دن ہمارے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں کی نزاکت بھی ہمارے نزدیک اہم ہے اور ان دنوں کی جو برکت ہے وہ بھی ہمارے نزدیک اہم ہے۔ بہت ہی سوچ سمجھ کر یہ چلنے والے دن ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اور یزید کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ اس نے حرمت والے مہینے کے اندر بھی یہ ظلم کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات کو خطاب کرنا کہ اپنے پہلے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے جانا ہے رات کے اندھیرے میں جا سکتا ہے، جس نے مجھے چھوڑنا ہے وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے، مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ تو تمام اہل خانہ کہتے ہیں کہ نہیں اے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر سے باہر آتے ہیں، اور جو دیگر صحابہ کی جماعت آپ کے ساتھ گئی تھی ان سے بھی آپ نے کہا کہ میں روشنی بند کر دیتا ہوں، میں دیے آف کر دیتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ جہاں سے چلا جائے، کیونکہ صبح جو ہے شہادت کا دن ہے۔ اور یہ شہادت کا دن بھی اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مولا علی نے تمام تر چیزیں شواہد بتائے تھے، اور جگہ کا جو تعین تھا وہ بھی بتایا تھا۔ وہ خواتین و حضرات ایک بڑا ہی اچھا کلام ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربلا میں جانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، اور تیرے عباس کا بازو کٹانا یاد ہے۔ تو ہمیں تو ایک ایک بات یاد ہے۔ اور خواتین حضرات، یہ جو حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کی ہم نے قدر کرنی ہے، اور ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم نے نیاز کا بندوبست کرنا ہے، توبہ استغفار کا بندوبست کرنا ہے، اور عہد کرنا ہے کہ آج کے بعد جو ہماری نماز ہے کبھی قضا نہیں ہوگی۔ اگر نماز ہم چھوڑیں گے تو کسی مجلس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، معاذ اللہ آپ کو، کسی بھی چیز کا۔ نماز ایک بنیاد ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی ذات پاک نے نماز کی بقا کے لیے، سجدے کی بقا کے لیے اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کیا تھا۔ آج جو ہمارا پینل ہے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت پیر خواجہ سلیمان قمر قادری صاحب، مانی شریف ڈسٹرکٹ جنگ کے اندر بہت بڑی خانقاہ ہے۔ پیر صاحب ماشاءاللہ فاضل درس نظامی بھی ہیں، ایم فل بھی آپ کا کلیئر ہو چکا ہے، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں، مسلح بھی خود رمضان میں سناتے ہیں، اور ہمارے پینل کا مستقل حصہ ہیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام کا حصہ بنی ہیں سیدہ مریم زینب صاحبہ۔ ماشاءاللہ یہ لیکچرار ہیں نجی لاہور کے کالج کے اندر، اور اس کے علاوہ مختلف جگہوں پہ یہ گفتگو کرتی ہیں۔ بہت ہی اچھے لیول پہ ان کی جان اور ان کی پہچان بنی ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز الحاج عرفان حیدری صاحب، اور ماشاءاللہ یہ جو بی بی پاک تم دربار ہے اس سے منسلک ہیں، نیاز مند ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پیر سید عرفان علی شاہ صاحب ہیں ان کے مرید خاص ہیں۔ تو میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ تو پیر صاحب میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ واقعہ کربلا تو ہو گیا، لیکن یزید کی جو بدبختی تھی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ امام حسین شہید ہو گئے، لیکن اس بدبخت نے بعد میں بھی مدینہ پاک کی بے حرمتی کی ہے، مکہ پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ کیا اس کے منہ کو کیا لگ گیا تھا؟ میں تو سچی بات ہے چاہتا نہیں کہ اس بدبخت کو کوئی ایک ایسی بات بھی کروں، تو کیا کہیں گے؟ بہت بڑا بدبخت تھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں حاضری کا موقع دیا۔ آپ نے جو سوال فرمایا میں اس کا جواب یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ جب واقعہ کربلا رونما ہو گیا تو یہ وہ بدبخت اور لعین شخص ہے، میں ہر شخص کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، میں اسے ملعون اور کافر جانتا ہوں، صحیح۔ اگرچہ علماء کا اس میں اختلاف ہے،
مگر یہ وہ ملعون شخص تھا جس نے حرمین شریفین پر شامیوں کی فوج تیار کی اور جس کی قیادت اس نے مسلم بن عقبہ کو دی۔ 27,000 گھوڑ سوار تھے، 15,000 پیادہ لوگ تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ کے بالکل شمال میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہرہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہاں سے گزرتے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر مغموم ہو جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی یہاں سے گزرتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مجمع میں جب وہاں سے گزر تو آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اس سفر کے بارے میں کوئی پریشانی ہے یا مستقبل میں کسی بارے میں آپ یہ کلمات جو ہیں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا اس مقام پر میرے صحابہ نیک اور صالح لوگوں کو قتل کیا جائے گا، اور ان نیک صالح لوگوں کو قتل کرنے بے جرم ان کو قتل کیا جائے گا، میں اس پر یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر جب اس نے مدینہ المنورہ پر چڑھائی کی تو دیکھیے قبلہ پیر صاحب 700 صحابہ، جن میں سے 158 صحابہ اور تابعین جو قاری تھے اور حفاظ تھے، 1700 مہاجرین اور انصار صحابہ، 10,000 کے قریب ٹوٹل تعداد بنتی ہے جو اس نے اہل مدینہ کو قتل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے کہ المدینہ تو حرم من قضا الى قضا لا يقطع شجرتها ولا يحدث فيها حدثا فمن احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ میرے آقا نے فرمایا یہ مدینہ میرا حرم ہے اور اس کے درخت کا پتا بھی کوئی نہ توڑے، جس نے درخت کا پتا یا ٹہنی توڑی یا اس میں کسی نئی چیز کا کسی برے عمل کا آغاز کیا تو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جو اہل مدینہ کو تکلیف دیتا ہے قیامت کے دن اسے عذاب میں اس طرح پگھلایا جائے گا جس طرح شیشہ آگ میں پگھل جاتا ہے یا جس طرح نمک جو ہے وہ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ جب اس نے مدینہ المنورہ پر حملہ کیا، قبلہ پیر صاحب اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شہر مدینہ اور وہ پھر مسجد نبوی جن کے بارے میں میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، میں میڈم صاحب کے پاس چلتا ہوں۔ جی سیدہ صاحبہ کیا کہیں گی؟ ایک تو مدینہ کی بات ہوئی، امام صاحب کا، امام پاک کا مدینہ سے مکہ جانا اور مکہ سے پھر کوفہ کی طرف سفر کرنا، یہ تو امام پاک کی ایک فضیلت ہے اس کے اندر، کیونکہ جیسا پیر صاحب فرما رہے تھے کہ پتہ تھا کہ یہ جو دو مقام ہیں ان کی اپنی کو حرمت ہے، اور وہ جو بدبخت ہے مجھے قتل کرنے کی وجہ سے کہیں ان دو مقامات کو بھی وہ نقصان نہ پہنچائے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور خاص طور پہ مکہ سے آپ کا مدینہ سے مکہ آپ کا پہنچنا، اس پہ بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے نام سے کرتی ہوں ابتدائی سخن، زمین نے کن سے اگارا ہے جو زمین اور زمن۔ تمام تر تعریفیں اس پروردگار عالم کی ذات مقدس کے لیے کہ جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ اور آج ہم اس مقام پر اکٹھے ہیں تذکرہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے، اور مکہ اور مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے سے بچایا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لال و نواز رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، کہ وہ مکہ کے جہاں پر جب ہم طواف کعبہ کر رہے ہوتے ہیں تو ان احکامات میں سے حکم لاگو ہے کہ آپ نے کسی بھی حشرات کو بھی ایک عذر نہیں پہنچانا۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ نے پہنچایا تو پھر اس میں آپ کو جو ہے دوبارہ سے نقصان ہے اور آپ کو دوبارہ سے اپنے طواف کعبہ اور تمام چیزوں کو جو ہے وہ مکمل کرنا پڑے گا۔ مولا حسین ابن علی کا مدینے سے مکے کی طرف سفر یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ہماری مدر لینڈ ہوتی ہے، یہ وہ سرزمین جہاں پر ہم پلے بڑھے ہوں، یہاں گھر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ اور جب آپ کو ارادہ بھی پتہ ہے کہ حاکم کا کیا ہے، کہ وہ دین اسلام کا وہ شجر جس کو نانا نے اتنے پیار سے بڑا کیا، اور اس کی جب جڑوں کے اوپر کوئی حملہ کرے اور دین اسلام کے چہرے کو متغیر کرنا چاہے معاذ اللہ، تو یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے لال نواز رسول حسین ابن علی نے اس وقت اپنے گھر، اپنا علاقہ، اپنا شہر چھوڑا، مدینے سے مکے کی طرف گئے، تو شاید دنیا والوں کو بھی ایک میسیج دے رہے تھے کہ میرے اس سفر کے پیچھے ایک مقصد ہے، مجھ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اپنے گھر سے آقازادیوں کو ساتھ لے کر جانا، کیونکہ جو جنگ پہ جا رہا ہوتا ہے وہ کبھی اپنے گھر کی خواتین کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ صحیح بات۔ سید الشہداء کا
مدینے سے مکے کی طرف جانا اور پھر مکہ سے آگے کوفہ کی طرف جانا تھا، لیکن وہاں جانے نہیں دیا گیا. جو سفر تھا وہ ساتھ میں گھر سے بچوں کو اس لیے لے کے نکلے، خواتین کو لے کے نکلے، اس لیے ہی نکلے تھے کہ تاکہ لائف ٹائم کے لیے ایک میسج پہنچ جائے کہ حسین ابن علی جنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت ہرگز نہیں کریں گے. اور وہیں پہ آپ دیکھیں کہ جب طواف کر رہے ہیں، ایک عام انسان کی بات کی جائے اور ہر ایک مسلمان کا ایک اندر ایک بلیو ہے، ایک ایمان ہے، ایک اعتقاد ہوتا ہے کہ خدا اس کو حج کی سعادت نصیب کرے. اور کوئی انسان ہم جیسا عام بھی اگر حج کے لیے جائے اور وہاں جا کے حج کو مکمل نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک اتنی غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اگر میں بات کروں گی امام پاک نے ماشاءاللہ 25 پہلے حج کیے تھے کم و بیش پیدل، بالکل پیادہ حج 26واں کرنا چاہتے تھے، 26واں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں دیکھا کہ احرام میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے احراموں کے نیچے تلواروں کو چھپایا ہوا ہے. تو یزید ڈائریکٹلی کعبے کی حرمت کو بھی پامال کر رہا تھا، اور وہ مولا حسین ابن علی کے جن کے لیے خداوند متعال نے قرآن میں خود ذکر کیا، اور قرآن کی سورہ مبارکہ اور اس کی آیت ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھبکم عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خدا نے ان سے رجس کو دور کر دیا، یہ پاک ترین ہے. گویا خالی حسین نہیں جا رہے تھے، پورا اسلام حسین کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. اور رسالت مآب کا خود فرمان کہ حسین منی و انا من الحسین، تو یہ کہنے میں کوئی عذر نہیں ہے کہ 60 ہجری سے پہلے حسین منی تھا اور 60 ہجری کے بعد انا من الحسین ہو گیا. اللہ اکبر. اور مولا حسین نے کعبے کی حرمت کو بچایا، وہ ایک قدم جو آگے بڑھانا تھا. میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف انشاءاللہ. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں بریک کے بعد، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم عرفان حیادی صاحب سے کلام سنیں گے. کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، حسین اکیلا ہے. کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں، حسین اکیلا ہے، حسین اکیلا ہے. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آپ کے علم میں ہم شاہ است حسین بادشاہ است حسین کے موضوع کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور سفر جو ہے محرم کا وہ بھی جاری ہے، اور دن گزرتے ہیں، دن گزر جانا ہے. یہ کائنات کا نظام ہے، اللہ کے نبی کے دنیا چل رہی ہے، لیکن جو حق ہے سچ ہے وہ رہ جاتا ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے، جو ذلت ہوتی ہے وہ بھی اپنی تاریخ میں محفوظ ہو جاتی ہے. تو میں عرفان حیادی صاحب سے کہوں گا کہ ہمیں کوئی آل پاک کی بارگاہ میں اچھا سا کلام سنائیں تاکہ ہم بھی ان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ہم غلام ہیں اور غلامی کا دم بھرتے ہیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقشبندی صاحب میں ایسا کلام پیش کر رہا ہوں جو میسج بھی ہے اور آل پاک سے محبت کا اظہار بھی ہے. ماشاءاللہ. ہاں میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، واہ سبحان اللہ. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، واہ واہ، مہک آنے لگی پسینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، اور نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. اللہ بے شک. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، تمہارا
مرنا ہی بہتر ہے سے جینے سے. نقشبندی صاحب بہت بڑا میسیج ہے جو میں اس شعر میں پیش کر رہا ہوں. جی جی ارشاد. ہاں سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. اللہ. سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے. اتار دے جسے آل نبی سفینے اللہ سے. اللہ اکبر. اتار دے جسے آل نبی سفینے سے. اور نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن. اللہ اکبر. نبی کے در کے گداگر رئیس ہے محسن. سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے. مہک گلاب کی آنے لگی پسینے پسینے سے. ماشاءاللہ. جی پیر صاحب آپ نے کلام سنا, کیا فرمائیں گے؟ امام صاحب نے تو جانا تھا کوفہ اور کربلا رک گئے, اور وہاں کربلا رکنے کی حکمت کیا تھی؟ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں موجود تھیں, اور اس پہ ایک بڑا نکتہ ہے. نکتہ یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات بتائی تھی. ہم نے کریم آقا کی ذات کو بولنا نہیں ہے کہ جو آپ نے نگاہ نبوت سے جو غیب والے علم سے ہمیں آگاہی دی تھی. کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ میں پچھلا ذرا سوال کمپلیٹ کر کے پھر اس طرح جی جی. یزید نے جب مدینہ المنورہ پر حملہ کیا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے, صحابی تھے. وہ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے, اس بدبخت نے ان کی داڑھی سے پکڑوا کر انہیں مروایا. اللہ. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں تھا جب انہوں نے حملہ کیا. 3 دن تک مسجد نبوی بند رہی اور فرمایا میں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر مبارک کے نیچے چھپا رہا. اس بدبخت لعین شخص نے جس مدینے کے بارے میں اور جس مسجد نبوی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے, اور سیرت کی کتابوں میں لکھا معاذ اللہ منبر رسول پر آ کر کتے پیشاب کرتے تھے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 دن تک آذان معطل رہی, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کوئی نہیں آیا. تو فرماتے ہیں میں منبر کے نیچے چھپا ہوا تھا نا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار سے 5 وقت آذان کی آواز آتی اور میں منبر کے نیچے بیٹھ کر وہی نماز پڑھا کرتا تھا. یہ وہ ملعون شخص ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کی بیٹیوں اور اہل مدینہ کی جو بچیاں تھیں ان میں سے 1000 کے قریب جو ہے ان کے ساتھ ظلم, جور, جفا اور زنا کیا. یہ وہ بدبخت شخص ہے جس نے مکہ المکرمہ پر اس طرح منجنیقوں سے پتھر برسائے کہ اس کا غلاف پھٹ گیا, آگ لگا دی, اور پھر اس کا انجام یہ ہوا. سیرت نگار لکھتے ہیں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بدبخت شخص جو ہے اس کے پیٹ میں کلنج پڑا تھا اور اسے کلنج کی حالت میں یہ مر گیا تھا. اللہ اکبر. اور جب اس بدبخت کو واسطے جہنم ہو گیا, واصل جہنم ہو گیا, اور اس بدبخت کو توبہ کا بھی موقع نہیں ملا. بعض لوگ کہتے ہیں توبہ کر لی ہوگی. سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت پر جو ظلم, جور اور بربریت کی یزید نے, یہ یقینی ہے. اور جو اس توبہ کا آپ بات کرتے ہیں یہ احتمالی چیز ہے. کچھ عقل کو ہاتھ مارو, احتمال کو یقین پر ترجیح دیتے ہو. جس کے ہاتھ سے امام حسین کا
قتل ہونا، شہید ہونا اللہ نے لکھا ہو، اس بندے کی توبہ کیسے ہو سکتی؟ کیسے ہو سکتی؟ اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی جی جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے پہلے ہی امام علی مقام کی شہادت کی جو ہے خوشخبری دے دی تھی، اور یہ خبر اتنی عام تھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور اہل بیت میں سے کثیر صحابہ جو ہیں اس خبر سے واقف تھے پہلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے آقا نے فرمایا کہ امام علی مقام کو میرے آقا نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں لیے ہوئے حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی ہے، اخبرنی جبریل ان ھذا یعنی الحسین یقتل بارض العراق وھذہ تربتھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا نے میرے آقا حسین کو جولی میں لیا ہوا ہے، گود میں لیا ہوا ہے، فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ اس شہزادے سے آپ کو بڑا پیار ہے نا جس کے لیے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دی تھی اپنے بیٹے کی، اس بیٹے کو کربلا کی زمین عراق میں جو ہے قتل کر دیا جائے گا اور یہ اس کی مٹی ہے۔ پھر احادیث کے حوالہ سے میں صرف جو ہے اشارہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں، دونوں کو خواب آیا ایک ہی وقت میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں تھے کہ کہیں آپ کی داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے، بال گرد آلود ہیں، اور دوسری روایت میں سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار ہے، فرمایا میں ابھی جو ہے کربلا سے واپس آ رہا ہوں، میرا امام جب کربلا پہنچا، اب اس بات کی طرف آنے لگا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا مقام ہے؟ بتایا گیا کربلا کا مقام ہے، فرمایا میرے نانا نے اسی کی مجھے جو ہے اشارت دی تھی، رک جائیے یہی خیمے لگائے جائیں۔ جی مریم صاحبہ کیا کہیں گی سلمہ کی بات؟ سلمہ کی اصل میں بیٹی جاتی ہے ان کے گھر جاتی ہے اور آگے دیکھتی ہیں کہ سلمہ جو ہیں وہ رو رہی ہیں، تو ان کی صاحبزادی نے پوچھا اماں جان کیوں رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کریم آقا نے یہ مجھے خواب میں آئے ہیں جو پیر صاحب فرما رہے تھے، تو جو مٹی دی تھی وہ مٹی خون بن گئی تھی، کہتی میں نے خواب کے بعد اس مٹی کو دیکھا ہے تو وہ خون میں بدل چکی تھی، اور کریم آقا نے کہا تھا کہ سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو اس کا مقصد یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ سمجھ جانا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ بی بی سلمہ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ بشارت دے دی تھی مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی، اور سید الشہداء حسین ابن علی نواسہ رسول محبت ان سے بی بی سلمہ کو، اور ایفیلیشن کا ایک اندر سورس یہ بھی تھا کہ ان کے اپنے نواسے بی بی سلمہ جو تھی رسول کی زوجیت میں تھی، اور پھر وہ وقت انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح رسالت مآب نے مولا امام حسن اور حسین کو نگاہ نبوت سے نظر آ گیا تھا کہ سلمہ اس وقت زندہ رہیں گی، حیات رہیں گی، اور وہ وقت بھی انہیں یاد تھا کہ جب دوشی رسالت پر سوار ہوتے تھے اللہ اور رسالت مآب اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں، تو وہ کیا نانا اور نواسے کی محبت تھی اس میں سجدے کو طول دیا؟ بلکہ رسالت مآب خدمت المرسلین رحمت اللہ عالمین طٰہٰ مدثر و یاسین اور مزمل کو معلوم تھا کہ حسین وہ ہے کہ وہ میرے کلمے کو بچائے گا، اور اگر بعدس کربلا مسجدوں میں اذانوں کی آوازیں گونجیں گی اور نمازی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو حسین کے توسل سے جائیں گے۔ اور بی بی سلمہ کا اس وقت اس خاک کا سرخ ہو جانا اور اس کو دیکھ کے وہ جو ان کے اندر ایک غم کی کیفیت جو ہے وہ تازہ ہوئی، اور انہوں نے اہل مدینہ میں باقی خواتین کو بھی بتایا کہ جی یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ جب کربلا کے میدان میں اس سرزمین نینوا پہ جس کو کبھی ماریا کہا گیا اور مختلف نام بھی تھے کہ وہاں پر فاطمہ کے لال کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، تو مسلمانوں کا تو مزاج یہ لگ گیا، ہم اگر ذبح کے لیے جانور بھی لے کر آئیں تو ہم اس کو پانی پلا کے تو پھر ذبح کرتے ہیں۔ ہمیں تو کہا گیا جانور کو پانی بھی پلانا ہے اور جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنی، بالکل، اور ایک جانور اگر ذبح پہلے ہوا ہے تو دوسرے جانور کے سامنے ان کو اس کو پتہ نہ چلے۔ بالکل، ہمارے دین کا تو مزاج یہ لگ گیا اور یہ ان فطرت کے اوپر ہے، لیکن نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور 3 دن کا بھوکا پیاسا اور ضربت لگائی شمر نے اور ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے، تو یہ توہین رسالت بھی تھی۔ وہ جن رگوں میں ختمت المرسلین کا خون موجود تھا ان کے ساتھ اس قدر ظلم اور بربریت دنیا میں عام تھی، ہر نبی ہر رسول کے ساتھ ہوئی۔ جناب یحییٰ کی بہت سی مماثلت حسین ابن علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن ایک فرق واضح ہے،
किसी ने भी हरम की ख़वातीन को कभी कैदी नहीं बनाया मारने के बाद, अल्लाह अल्लाह, कहीं पे 6 माह के बच्चे को नहीं मारा गया। हाय हाय, और शशमाया अली असगर के जो अपने बाबा की सदा पे 28 रजब को जब चले मदीने से मक्का और मक्का से फिर करबला की तरफ, तो मैं कहती हूँ तारीख़ भी हैरान थी उस नुसरत दीन पर। मासूम अली दश्त में क्या करने चला अल्लाह है, अकबर, पाँव पे खड़ा हो नहीं सकता अली असगर, इस्लाम को पाँव पे खड़ा करने चला। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ऐसा बेमिसल और बेनज़ीर घराना कि जहाँ का बच्चा, जहाँ की ख़वातीन, जहाँ के बुज़ुर्ग, कि जहाँ के जवान, इस कदर तारीफ़ उनकी जिस कदर की जाए उस कदर कम है कि उन्होंने इतना बड़ा मार्का सर अंजाम दिया कि मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा मज़ीद, कि जो पानी पीते गए वो मर गए और जो प्यासे थे वो आज भी ज़िंदा। अल्लाह अकबर। हक रहता है जी, बातल ख़त्म होने के लिए इस दुनिया में आया है और हक जो है वो छुपता नहीं है, बिल्कुल ऐसे। उसके ऊपर टाइम लगता है। और उस वक़्त बेज़ाहिर तो फ़तह जो थी वो यज़ीद की थी, क्योंकि वो उसकी स्टेट थी, उसके पास ताकत थी। लेकिन आज वक्त ने साबित किया कि यज़ीद के ऊपर सब लान तन कर रहे हैं, लेकिन मेरे हुसैन को सब सलाम पेश कर रहे हैं। ख़वातीन हज़रात जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कोई है नहीं, कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला है। कोई है नहीं, कोई नहीं, हुसैन अकेला है, हुसैन अकेला है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक को हमने ख़राज तहसीन पेश करना है। और मैं यहाँ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि इमाम हुसैन को हमारे इन प्रोग्रामों की कोई ज़रूरत नहीं है, इन प्रोग्रामों की हमें ज़रूरत है। इस न्याज़ की इमाम हुसैन को ज़रूरत नहीं, इस न्याज़ की बरकत हमने लेनी है। जितने भी इस वक्त मजालस हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं, इनकी असल में हमें ज़रूरत है। हमने बरोज़े क़यामत अल्लाह के हजूर ये साबित करना है कि ऐ बारी ताला, ऐ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुसैन वाले थे। हमें जितना मौका मिला, जो हम कर सकते थे, हमने कलमात कहे, हमने गुफ्तगू की, हमने न्याज का एहतमाम किया, ख़त्म शरीफ दिलवाया, सारे का सारा इमाम हुसैन के लिए, उनके साथियों के लिए और उन मुक़द्दस सहाबा की अज़मत को हम सलाम अक़ीदत पेश करते हैं जो इमाम हुसैन के साथ खड़े थे। जी मरीम साहबा क्या फ़रमाएंगी कि अब देखिए कि ज़बान से अल्फाज नहीं निकलते कि जिस तरह इमाम हुसैन के सर मुबारक की तौहीन की गई। कत्ल आज भी होते हैं, लेकिन आज भी कोई बड़े से बड़ा बदबख्त कातिल हो, वो सर जुदा नहीं करवाता। उसने तो मेरे हुसैन के सर की तौहीन कराई, छोटे मासूम असगर की तौहीन की। क्या कहेंगी आप? करबला का मैदान में जुल्म और बर्बरियत अपने अरूज पर पहुंची और वो लब के जहाँ पर रसूल बोसा देते थे, अल्लाह अकबर, दरबार शाम में तमाम मुसलमानों ने देखा कि यजीद उन लबों पर छड़ी मार के कहता रहा कि ये हमारे बदर का बदला और ये हमारे ओहद का बदला। वो जो आँखों का नूर थे रिसालत माप के हुसैन इब्ने अली, उनके सर को सिर्फ तन से जुदा नहीं किया गया, बल्कि वो तमाम सर, वो 72 के सर, उनको नेज़ों पे बुलंद किया गया। और ये एक हरासमेंट सोसाइटी में भी उन्होंने जो है वो फैलानी थी। उन सरों को और उन बीबियों को कूफे फहराया गया, कूफे के बाज़ारों में। ख़वातीन के हवाले से तो मरीम साहबा तारीख़ की किताबें चुप हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही इस तरह हुआ कि तारीख़ खामोश हो जाती है, इतना जुल्म है। और मैं कहती हूँ कि ख़वातीन ने एक अहम किरदार अदा किया मौला हुसैन के पैगाम को घर घर पहुँचाने के लिए और दुनिया वालों तक पहुँचाने के लिए। फ़र्स्ट लेडी प्रोटेस्ट अगर तारीख़ में देखा गया ना कि किसी खातून ने हाकिम के सामने खड़े होकर खुतबा दिया है, तो वो बीबी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह अकबर। उन्होंने जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत की ऐसी
مثال بنی کہ دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ہاں ہمارے ہاتھوں میں تلوار موجود نہیں، ردائیں تم لوگوں نے ہم سے چھین لی. میکسیمم ظلم کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو مار دیا گیا، جوانوں کو مار دیا گیا، ان کے جنازوں پہ رونے نہیں دیا گیا، ان کے سروں کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا، جنازے نہیں پڑھنے دیے، جنازے نہیں پڑھنے، تدفین نہیں کرنے دیے. لیکن پھر بھی وہ مقام کہ جہاں پر صبر کرنا مشکل تھا، وہاں رسول زادیوں نے شکر کر کے بتایا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ دین کی بقا کے لیے، اور خدا تیری رضا میں ہم راضی ہیں. اور شام غریبہ ان خیموں کی راہ کے اوپر بی بی جناب زینب کا اور سید سجاد کا نماز پڑھنا بتا رہا ہے کہ نماز جدا نہیں ہے، نہ ہم سے نہ ہمارے ماننے والوں سے. یہ جو میرے بابا نے سر کٹایا، اور یہ سارا اس کا مقصد یہی تھا، دین کی بقا، دین اسلام کی بقا. اور وہ جو سر کٹ کے بھی نہ جھک سکا وہ سر حسین تھا، جو نیزے پہ بلند ہو کے بھی سورہ کہف کی تلاوت کر کے دنیا کو حیران کر کے بتا رہا تھا کہ ظاہری صاحب سے یزید کیا سمجھ رہا ہے کہ اس نے فتح یابی نصیب کر لی، نہیں، اس کا لعنت مقدر بن گیا. حسین کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور روز محشر تک بلند رہے گا. اور نام حسین وہ نام ہے جو مجھے، آپ کو، ہم سب مسلمانوں کے جو ہے روحوں کو تسکین پہنچاتا ہے. اور یہ زمانہ حسین کا ہے، یہ دنیا حسین کی ہے. 60 ہجری کا واقعہ آج تک کس طرح سے تازہ ہے کہ میں اور آپ آج بھی بیٹھ کے سید الشہداء حسین ابن علی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ہر سال جو ایک عقیدت کا لیول بڑھ رہا ہے، بالکل وہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ لہو جوش مارتا ہے. اور وہ اس مٹی کا سرخ ہو جانا جو بی بی جناب ام سلمہ کو دی، جو آپ نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ حسین کی شہادت جو ہے وہ ایک عظیم شہادت ہے، اور خداوند متعال نے اس شہادت پہ خدا کی ذات راضی ہوئی ہے. اور اسی لیے قیامت تک دنیا ادھر سے ادھر چلی جائیں، آندیاں کہیں کا رخ کرتی رہیں، نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کا ذکر. بالکل، اور ان کی آل کا ذکر ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. سورہ کوثر پہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ سورہ کوثر میں تو یہی ایک میسج ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا. اس سے مراد اہل بیت بھی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میں عرض کرتا ہوں جناب کہ اہل بیت کرام علیہ السلام پر جو ظلم اور بربریت کا ایک پہاڑ ٹوٹے، اور اس وقت میدان کربلا میں سوائے امام زین العابدین پاک کے کوئی بھی باقی نہیں بچا تھا. کفار نے جو آقا علیہ السلام کو تانا دیا تھا معاذ اللہ کہ آپ جو ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، ختم ہو گئی اس دنیا سے، آپ کا بیٹا کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو آپ کا نام معاذ اللہ مٹ جائے گا، مٹ جائے گا. تو اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو پھر یہ جو کوثر عطا کی گئی، یہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کی آل پاک سے آپ کی اولاد جو ہے وہ ہوگی. اور ساری دنیا دیکھیے آج یزید کہیں بھی نظر نہیں آتا. ہائے ہائے، آپ جس شہر میں جائیں، کریا جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی سید نظر آئے گا. یزید کے 13 مر گئے، 13 کے 13 بیٹے تھے، 13 کے 13 مر گئے. آگے نسل نہیں چل سکی. اور فکری سوچ تو چل رہی ہے آگے، لیکن خاندانی سوچ ختم ہوگی. وہاں ظاہر ہے جی، جہاں روشنی ہوگی تاریکی بھی ہوگی، یہاں ہدایت ہوگی گمراہی بھی ہوگی. یہ تو ساتھ ساتھ ازل سے ہے، یہ تو میں رب کے فیصلے ہیں. چلے گی. میں ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. جب یزید کے دربار میں اس اہل بیت کے لوٹے پھوٹے قافلے کو پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اس سے آگے قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین للحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی. میں اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کہتا ہے، میرے رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے نبی کو کبھی اذیت نہ دینا، میرے رسول کو اذیت نہ دینا. اور اذیت کی ایک صورت قرآن نے یہ بھی بیان کی ہے کہ بغیر اجازت کے میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، اونچی آواز نہ کرنا، اونچی آواز نہیں کرنا، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہونا. جب آواز ہے تو نمازیں توڑ کے پہنچ جانا. اور پھر یہ ہے کہ ازواج مطہرات سے اگر کوئی سوال بھی کرنا ہے تو چھپ کے کرنا ہے، پردے میں کرنا ہے. اگر اتنی بات سے رسول کائنات کو اذیت ہو سکتی ہے کہ کوئی سامنے ازواج مطہرات کے سوال نہ کرے، بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو، تو عام عورتیں بھی نہیں نا، خاص عورتیں، تو جنہوں نے خیمے جلائے ہوں گے، جنہوں نے اہل بیت کو کربلا سے شام تک یہ گلیوں میں سفر کروایا ہوگا، یزید نے اپنے دربار میں آل رسول کی بچیوں کو جس طرح کھڑا کیا ہوگا، کیا رسول کائنات کے قلب اطہر پر کیا گزری ہوگی. اللہ. اور پھر عرض کرنا چاہتا ہوں آخری بات ہے میری، جب یزید کے دربار میں ان کو جو ہے پیش کیا گیا تو امام طبری نے بات نقل کی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ان کی ایک چھوٹی بہن تھی جن کا نام حضرت فاطمہ تھا. مولا کائنات کی چھوٹی بیٹی تھی، امام حسین کی جو ہے چھوٹی بہن تھی. تو اس دربار میں ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ قیدی لائے گئے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر باشد، زبان شل ہوتی ہے یہ بات کرتی ہے. اس نے کہا میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو یزید نے کہا ہاں تجھے اجازت ہے. تو انہوں نے
حضرت زینب سلام اللہ علیہ چونکہ ان سے چھوٹی تھی، ان کے کپڑے پکڑ لیے، لباس پکڑ کے کہنے لگی کہ یزید کے دربار میں نبی کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ضرور کیا جانا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب آپ نے خطاب اور مولا کائنات کی جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت آج سیدہ زینب کی زمان مقدس پر یزید کے دربار میں سامنے آئی، آپ نے فرمایا بدبخت ہو لعین، یا ہمارے مذہب سے نکل جا، دین اسلام سے دور ہو جا، تیرا دین سے کوئی تعلق نہیں، پھر تو یہ بکواس کر سکتا ہے، اگر دین محمدی کا اقرار کرتا ہے تو تجھے یہ زیب نہیں دیتا۔ اس نے کہا کہ تیرے باپ دادا کا دین ختم ہو گیا، اب میرا دین ہے۔ اس نے کہا ظالم، یہ دین میرے نانا کا ہے، میرے دادا، یہ دین میرے باپ کا ہے، یہ دین میری ماں کا لایا ہوا ہے، یہ دین میرے بھائی کا ہے، اور یہ وہ دین ہے جس کے ذریعے تیرے باپ کو اور تیرے دادا کو ہدایت ملی۔ اللہ اللہ اللہ۔ جی مریم صاحبہ، آخر میں آپ نے آخری گفتگو کرے پھر کلام سنتے ہیں، آخر میں کیا کہیں گے آپ؟ میں کہنا چاہوں گی کہ کربلا وہ میدان ہے کہ جو ہم سب کے لیے ایک ہدایت ہے کہ حق کا ساتھ دینے کے لیے اگر اپنا سب کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ جو حق کے لیے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیتا ہے پروردگار عالم اس کے نام کو زندہ اور جاوید رکھتا ہے۔ کربلا کا سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ، وہ 72 ہاں تفرقوں کو چھوڑ دو اور اکٹھے ہو جاؤ۔ وہ 72 کے جن کا نام آج بھی زندہ ہے اور چراغوں کو بجھانے کے باوجود بھی وہاں سے کسی بھی ایک شخص کا وہاں سے اٹھ کے نہ جانا اس بات کی دلیل تھا کہ انہوں نے اس رات دیکھ لیا تھا کہ حسین جنت تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ۔ اور وہ جن کو ظاہری طور پر مٹا دیا گیا اور وہ اب تک نہ مٹ سکے کیونکہ وہ حق کے راستے پہ تھے، اور خدا حق کو ہمیشہ زندہ اور جاوید رکھتا ہے۔ تیسرا کربلا ہم وومن امپاورمنٹ کا میسیج دیتا ہے۔ ہم وومن امپاورمنٹ پہ آج کل بہت بات کرتے ہیں۔ مریم، جہاں پہ غازی علم دین شہید کو رکھا گیا تھا نا، اب وہ مسجد بن گئی یہ جگہ۔ جی جی۔ تو یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں پہ غازی جو امام پاک کے غلام ہیں ان کو بھی جب ریاست گرفتار کرتی ہے تو وہ جو جیل نہیں رہتی، وہ مسجد بن جاتی ہے۔ بالکل مسجد بن آج بھی لوگ فخری انداز میں غازی علم دین شہید کو جہاں اریسٹ کیا گیا تھا وہاں فخر سے نماز پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ پہ نماز پڑھی ہے کہ جہاں پہ غازی علم دین شہید کو گرفتار رکھا گیا تھا۔ یہ تو امام پاک کی ذات کا اور وہ مقتل گاہ کے جہاں پر رسول کی آل کا خون بہا اور صحابیوں کا خون بہا، خدا نے اس زمین کو سر بلند کر دیا۔ آج بھی جگمگا رہی ہے کربلا، اور یہ اس بات کا بولتا وہ ثبوت ہے کہ یزید کا نام مٹ گیا اور حسین زندہ اور جاوید رہے۔ اور خواتین نے اگر جرت لینی ہے حق بات کے لیے، اس کو ساتھ کوٹ کروں گی، حق بات کے لیے اگر بہادری یا جرت لینی ہے تو بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیکھیں، وہ 4 سال کی بچی بھی جناب سکینہ سلام اللہ کو دیکھیں، اس ماں کے جگرے کو سلام جس نے 18 سال علی اکبر قربان کر دیا اور نیزے پہ سر بلند دیکھتی رہیں اور صبر کیا خدا کی بارگاہ کے اوپر۔ تو اہل مدینہ میں اور بھی بہت سی خواتین ہوں گی، 60 ہجری میں کوفے میں بھی بہت سی خواتین ہوں گی، اور میں کہتی ہوں شام میں بھی بہت سی عورتیں موجود ہوں گی، لیکن آج بھی دنیا والا سلام پیش کرتی ہے تو کربلا کی ماں کو کرتی ہے کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اس دین کی بقا کے لیے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کبھی ضرورت محسوس ہو تو حسین ابن علی کا نام ہمارے لیے ایک بہادری کا سمبل ہے۔ زمانہ پوچھ رہا ہے ہم سے ثبوت عشق حسین، لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے، اور ستمگروں کی کلائی مڑوڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ داغ سجود تیری جبیں پہ ہوا تو کیا عجب، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پہ نشان رہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، ایسا کوئی کام کر جا کہ تیرا نام زندہ رہے۔ بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو سنی۔ خواتین حضرات، آج ہمارے لاہور میں بہت بڑی ریلی ہوئی ہے تحفظ ناموس رسالت محاذ کے زیر اہتمام۔ یہ لاہور پریس کلب سے شروع ہوئی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس تک گئی۔ تحفظ ناموس رسالت محاذ ایک تاریخ کا نام ہے، لاہور کی سب سے بڑی ایکٹیو یہ فورم ہے، اور مجموعی طور پہ اہل سنت جماعت جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کا ایک مجموعی طور پہ ایک فورم بنایا گیا تھا۔ شہید پاکستان ڈاکٹر محمد سرفراز نعیمی شہید اور مفتی محمد خان قادری صاحب، علامہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی صاحب اور دیگر لوگوں نے، تو اس ریلی کا جو سب سے بڑا خاصہ یہ تھا کہ ہزاروں لوگوں نے صحابہ اور اہل بیت اس ریلی کے اندر، کہ ان کے صحابہ اہل بیت کے نام سے جو ریلی ہوئی، اس کے اندر پورے لاہور کے ہر کونے کے لوگوں نے شرکت کی، اور جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کا اپنا، یعنی کہ ہر بندے کے پیچھے ہزاروں اور سینکڑوں لوگ ان کے ماننے والے ہیں۔ تو میں اب عرفان حیدری صاحب سے کہوں گا
کہ آخر میں ہمیں کلام سنائیں۔ علی کا لال لایا جا رہا ہے، علی کا لال لایا جا رہا ہے، اسے مقتل دکھایا جا رہا ہے، یہ کس کا خون بہا کہ کربلا میں دل زہرا دکھایا جا رہا ہے، اور جہاں بوسا لیا میرے نبی نے، جہاں بوسا لیا میرے نبی نے، ارے وہی خنجر اللہ چلایا جا رہا ہے، ارے وہی خنجر چلایا جا رہا ہے، یہ کس کا خون بہا کہ کربلا میں دل زہرا دکھایا جا رہا ہے، اور جو مانگے مغفرت امت کی دیکھو، جو مانگے مغفرت امت کی دیکھو، اسے قیدی بنایا جا رہا ہے، انہیں قیدی بنایا جا رہا ہے، یہ کس کا خون بہا کہ کربلا میں دل زہرا دکھایا جا رہا ہے، رزق علی کے بچوں کا، رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں، اللہ سب نوری فرشی عرشی خاکی مست قلندر کھاتے ہیں، کتنا فیض یہ بخشا ہے حسین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں، او لے او یار حوالے رب دے اتے میلے نجار دنا دے، اس دن عید مبارک ہو سے جس دن پھیرے اللہ ماشاءاللہ۔ کوئی ہے کوئی ہے نہیں
हुसैन